آج جب میں شہید کشمیر مقبول بٹ صاحب کی 42ویں برسی پر آپ سے مخاطب ہوں، اور جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو شہید کشمیر مقبول بٹ سے ہوئی پہلی ملاقات سے شروع ہونے والا یہ سفر جو اب 8 ایئر میں داخل ہو چکا ہے، بہت سی یادیں اپنے اندر سمائے ہوئے۔ تو اس لحاظ سے آج کی میری آپ سے یہ گفتگو میرے لیے محض ایک ویلاگ کی طرح پہ نہیں ہے، یہ بے شمار یادوں اور ذمہ داریوں کا بھی ایک سفر ہے۔ میرا اور مقبول بٹ شہید کا تعلق کسی سیاسی فورم پر ملاقات سے قائم نہیں ہوا تھا، بلکہ ان سے بنفس نفیس ایک ایسی ملاقات سے شروع ہوا جب وہ جیل سے رہائی پانے کے بعد 1968 میں پشاور اپنے گھر جانے سے قبل میرے انکل خانیار شریف کے زیادہ نشین جو پنڈی میں راول پنڈی میں جلال کے دن گزارے تھے، پیر مقبول گیلانی، ان سے ملاقات کے لیے وہاں آئے تو میں ان دنوں میں ایک نوجوان کالج کا طالب علم تھا۔ پہلی ملاقات میں ان کی پروکار شخصیت کا گرویدہ ہو گیا۔ میں نے دیکھا وہ ایک ایسا باوقار شخص ہے جس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، بلکہ ایک آزاد، باوقار اور متحدہ جموں کشمیر کا خواب وہ کیا کرتا تھا۔ پھر میں اس قافلہ کا حصہ بن گیا۔ پچھڑے ہوئے خاندان اور منقسم جو وطن تھا اس کو جوڑنے کی جدوجہد میں قافلے کے ساتھ میرا ملاقاتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ پھر سیاسی فورم پر بھی باقاعدہ، اس سیاسی فورم کا نام تھا مہادرہ شمالی۔ بلیک فورٹ مظفر آباد میں میجر اورنگزیب کے انٹروگیشن کے تلخ تجربے کے باوجود وہ صرف آزادی کی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ہمیں آزادی کو حاصل کرنے کے طریقے اور آزاد زندگی جینے کا سلیقہ بھی سکھاتے تھے۔ مقبول بٹ کا سیاسی فلسفہ بہت سادہ ہے مگر بہت گہرا تھا۔ آزادی کسی قوم کے لیے انتقام کا نام نہیں، ظلم، جہالت، فرسودگی، دولت پسندی اور غلامی کے خلاف ان کی جدوجہد ان سے ہی سیکھی۔ آزادی انسانی وقار، شعور اور اخلاقی برتری کا نام ہے، اور سب سے بڑھ کر اتحاد۔ بغیر اتحاد کے آزادی ایک خواب ہی رہ جاتی ہے۔ وہ نفرت کے خلاف تھے، ہر طرح کی نفرت، سیاسی ہو، مذہبی ہو، فرقہ واریت کی ہو، علاقائیت کی ہو، ہر طرح کی نفرت کے خلاف، برادریزم کے خلاف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ نفرت وقتی شور پیدا کرتی ہے مگر تاریخ نہیں بنایا کرتی۔ ان کے وژن میں آزاد کشمیر ایک انسان دوست ملک کا تھا، تصور تھا۔ مقبول بٹ کا وژن کسی ایک مذہب یا گروہ تک محدود نہیں تھا، کسی ایک علاقے تک محدود تھا۔ وہ ایک ایسے خود مختار کشمیر کا خواب دیکھتے تھے جہاں انسان سب سے پہلے انسان ہو، جہاں سیاست اخلاق سے جڑی ہو اور جدوجہد محبت سے روشن ہو۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ سچی آزادی وہ ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے زندگی آسان کرے، نہ کہ ان کی مصیبتوں کو بڑھائے یا انہیں مزید زخم دے۔ ہمارے سامنے برصغیر کی دونوں ملکوں کی تاریخ پڑی تھی۔ ان کا پیغام یہی تھا کہ جیل کے اندر سے بھی یہی تھا کہ نوجوان نسل ہمارا اصل سرمایہ ہے، انہیں نفرت نہیں محبت کرنا سکھاؤ، ایک دوسرے سے سچ پر ڈٹے رہو، چاہے قیمت جان ہی کو نہ ہو۔ وہ جانتے تھے کہ جسم قید ہو سکتا ہے، یاسین ملک کی طرف سے جس طرح اس کا جسم قید کیا ہوا ہے، مگر فکر کو پھانسی نہیں دی جا سکتی۔ آج ان کی شہادت کے 42 برس بعد مقبول بٹ ہم سے ایک سوال پوچھتے ہیں
کیا ہم ان کے نام پر بکھرے ہی رہیں گے یا ان کے وژن پر جڑیں گے بھی؟ میں آج واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مقبول بٹ کی وراثت اختلاف میں نہیں، اتحاد میں ہے۔ میں آج وہ باتیں نہیں بتا رہا جس کا میرا تعلق مقبول بٹ صاحب کے ساتھ جس بات چیت کے اظہار کا ہے۔ آج میں موجودہ حالات میں مختلف پیغام ان کا پہنچا رہا ہوں۔ ان کا جو راستہ ہے وہ ہمارا راستہ ہے چاہیے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم مقبول بٹ کو صرف یاد ہی نہیں کریں گے بلکہ ہم مقبول بٹ کو جئیں گے، اپنے رویوں میں، اپنے طرز فکر عمل میں، اپنی زبان میں نمایاں تبدیلی لاتے ہوئے اور اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کر کے۔ شہید کشمیر مقبول بٹ، آپ کا خواب زندہ ہے، تعبیر کے قریب ہے، اور ہم اس خواب کے امین ہیں۔ سلام شہید، سلام مقبول بٹ، سلام مقبول بٹ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی وساطت سے، آپ کی دعاؤں سے ہمارے اندر بھی ایک استقامت بخشے کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے رہیں۔ السلام علیکم۔